ابن کثیر کے اندر 456 صفحہ نمبر پر یہ موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ سنیے گا آپ کو کئی سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سنیے گا حدیث کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، حضور سے پوچھا، عرض کرتے ہیں علمنی عملا انالو بہی ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ یہ باتیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہیں۔ حضور سے آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دو، کوئی وظیفہ بتا دو جو جہاد سے بڑھ کر ہو، اللہ کے رسول میں اللہ کی راہ میں لڑنے سے، جہاد کرنے سے افضل ہو، تاکہ میں ایک کمرہ بنا لوں، حجرہ بنا لوں، اس میں بیٹھ جاؤں، پھر میں دن رات وہ وظیفے کرتا رہوں، وہ تسبیح پڑھتا رہوں، پھر لوگوں کو بتاؤں کہ نہیں جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ نے حل بتا دیا ہے کہ اتنی بار تسبیح پڑھ لو، جہاد سے افضل ہوتا ہے۔ جب اس بندے نے، ظاہر بات ہے حضور کے صحابیوں کا یہ سبقن آزمائشن سبقن تربیت کے لیے سوال کیا گیا، مصطفیٰ مدینے کے تاجدار نے تیرے ارشاد فرمایا۔ اس نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد سے افضل ہو، جو میں کروں جہاد سے میرا ثواب بڑھ جائے، مجھے مل جائے۔ میرے مصطفیٰ نے اس پر سوال کیا، قربان جائے وہی خدا والی وہ زبان۔ حضور نے سوال کیا، سرکار فرماتے ہیں حل تستطیع ان تصلی فلا تفطر، کیا تو طاقت رکھتا ہے، کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تو نماز پڑھے؟ کب تک؟ فرمایا آج نماز کی نیت کر لو، پھر اس میں فطور نہ ہے، خیال نہ ہے، اور نماز اتنی جاری رہے قیامت کی صبح تک، تو سلام نہ پھیرے یہاں تک کہ ملک الموت تیری روح قبض کرنے آ جائے، تو حالت نماز میں کھڑا رہے، سلام بھی نہ پھیرے، کوئی حاجت نہ ہو تجھے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ اب اس نے آگے جواب دیا، انا اضعف من ذلک، آقا میں تو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دوسرا سوال کیا، جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا، میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، حضور نے فرمایا اتستطیع ان تصوم فلا تفطر، کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ تو آج سے روزہ رکھ لے، پھر تو اس کو افطار ہی نہ کرے جہاں تک کہ تیرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، تو مسلسل روزے میں رہے، دن رات روزہ ہو۔ عرض کرتے انا اضعف من ذلک، یا رسول اللہ میری تو طاقت ہی نہیں ہے، میں تو ایک دن کا بڑی مشکل سے رکھتا ہوں، 3 دن گزر جائیں۔ صحابہ نے تو ازما کے دیکھا تھا جب صوم وصال تھا، المختصر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، 3 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا مصطفیٰ دن رات روزے صوم وصال کے رکھ رہے ہیں، صحابہ نے رکھا، صحابہ کی حالت نڈھال ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تم میری مثل نہیں ہو، تم میری مثل نہیں ہو، کون ہے تم میں سے میری مثل، لہذا تم ایسا نہ کرو۔ المختصر 3 دن کے روزے میں صحابہ کی طبیعت انڈھال ہو گئی، لیکن حضور فرماتے تو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ تو آج روزہ رکھے، جب تک ملک الموت نہ آئے تو روزے میں رہے، کچھ افطاری نہ کرے۔ عرض کرتے ہیں انا اضعف من ذلک، یا رسول اللہ یہ مجھ سے کہاں ہوگا، میں تو اتنا کمزور ہوں، میں تو اتنا ضعیف ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضور کا فرمان وحی خدا ہے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ نے اپنے مالک کی قسم کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی لو استطعت ذلک ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تو اگر تو پوری زندگی نماز میں کھڑا رہے، یا تو پوری زندگی روزے میں رہے، افطار نہ کرے، پھر بھی یہ ثواب کم ہے، لیکن جو میرا غلام اسلام کی سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے، رب اس کو زیادہ ثواب، رب اس کو زیادہ ثواب، یہ ہے جہاد۔ لگاؤ مصلی، اب بتاؤ وظیفے، آؤ جی، یہ حدیث کون بتائے گا؟
یہ نبی کا فرمان کون بتائے گا؟ رات کو محافل کرا دینا، محفل میں یہ نعرے لگا دینا، جھوم جانا تے لگیاں نے موجاں تے لگائے رکھے سونے بغیر تو یہ موجاں لگیاں نے پاکستان کے اندر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہے، نہ قرآن کی عزت محفوظ ہے۔ فلسطین دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے لگیاں نے موجاں تے لگائے رکھے سونے پھر تیری کس چیز ہے موجاں؟ پھر تو اس چیز کو موج سمجھتا ہے کہ اسلام پر حملہ ہو تو سمجھتا ہے کہ موج لگی ہے۔ ایسی موجوں کو لے جاؤ، اپنے پاس رکھو۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ سے لے کر حضور داتا علی حجویری تک حضور غوث اعظم سے لے کر امیر المجاہدین خواجہ حسین رضوی بیان کرتے رہے ہیں۔ کسی کو تکلیف ہو، خواجہ کی چھٹی یاد ہے، خواجہ کا میدان میں نکلنا یاد نہیں ہے، کیونکہ طبیعت پہ بوجھل ہے۔ جناب یہ چاہتا ہے کہ دین ویسا ہو جو میں چاہتا ہوں، جناب یہ چاہتا ہے کہ دین ایسا ہو جو میری طبیعت ہے۔ اب میری طبیعت یہ کہ مسئلہ یوں ہو تو مسئلہ یوں ہو جائے، مسئلہ میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں دیر سے ہوں تو مسئلہ یہ، دین یہ نہیں چاہتا۔ دین کسی کی منتیں نہیں کرتا، جس کو چلنا ہے دین کے ساتھ چلے۔ دین عزت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ بلال حبشہ کا غلام تھا، مار کھاتے کھاتے جب در مصطفیٰ پر پہنچا، دین کو اپنے گلے سے لگایا، مدینے کے تاجدار نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ دین یہ عزت عطا کرتا ہے۔ ادھر ہو حبشہ کا غلام، دین کو اپنے گلے سے لگا لے، دین کے سامنے گردن کو جھکا دے، اس کو تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ سامنے رہتا ہو، مالدار بھی بڑا ہو، دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، بڑا غرور ہو اس کو اپنے طاقت پر، برادری پر، لیکن دین مصطفیٰ کے اندر نہیں آیا، دین نے ٹھکرا دیا، تو پھر آج بھی لوگ اس کو ابو لہب اور ابو جہل کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے دین کسی کی منت سماجت نہیں کرتا، جس کو چلنا ہے دین کے ساتھ چلے۔ یہ دین کا راستہ ایسا چلتے چلتے ڈائریکٹ جنت میں نہیں جاتا، پاکستان سے چلے گا تو پہلے حاضری دربار رسالت میں ہوگی، وہاں سے چل کر ٹکٹ جنت کا میرے حضور عطا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جن کے حوصلے بلند ہوئے ہیں وہ بولیں، اور جو یہ سوچ کے بیٹھا یہاں سخت باتیں ہوتی ہیں، اگلے دفعہ اگلے جمعہ چوک والی مسجد میں پڑھیں گے، بڑے حکایتیں سناتے ہیں اور واقعہ سنا کے مزے دے کر جان چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی محفل میں ہم دین سیکھ لیا کریں گے جہاں لوگ کہتے ہیں دین پر اپنی رائے پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس دور میں تو گانے سننا، قوالیاں سننا، عورتوں کی لیڈیز میلاد کرنا جائز ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر پر آپ جائیں، پھر آپ کو وہ ایسا دین بتائیں گے، نہ وہ مفتی، نہ وہ مجتہد، نہ وہ کوئی دین کا اتنا بڑا جو ہے ذمہ دار، وہ بندہ ایک حرام اور حلال کو، حرام چیز کو حلال کر کے دے، تم سبحان اللہ کہہ کے نکل جاتے ہو لنگر کھا کے۔ کبھی پوچھا ہے مولانا پھر دین حضور اس لیے آئے کہ محلے کے اندر ڈھول بجے؟ حضور اس لیے آئے تھے کہ جناب جس خاتون کو میرے مصطفیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، حضور نے فرمایا عورت قرآن گھر کے اندر اتنی آواز سے نہیں پڑھ سکتی کہ اس کی آواز باہر چلی جائے، اور ہم اس دور میں آ کر ہم کہتے ہیں چونکہ حالات ایسے ہیں، تو چونکہ یہ حالات ایسے ہیں، تو چونکہ معاملہ ایسا ہے، اب تو کر لینا چاہیے، اب جو قوم کو کرنا چاہیے کر لے۔ پھر دین کو مسخ کرنا چاہتے ہو؟ دین وہی ہے جو حضور سے لے کر داتا تک چلا ہے، حضور سے لے کر امام احمد رضا نے بیان کیا ہے۔ دین یہ ہے، کسی کو چلنا ہو چلے، نہ ورنہ اپنا بستر اٹھائے اور راستہ بدلے۔